سروریت کی تھوڑی تعریف کر دیجیے. دیکھیے سروریت کیا ہے، یہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ نئی چیزیں ہیں. ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سروریت کی تعریف کر دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئی لگتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں وہ افراد جو اخوانیت زدہ سلفیت پر ہیں ان کو منہج سلف کا لفظ بھی بڑا عجیب لگتا ہے. کہتے ہیں منہج سلف نئی اصطلاح ہے. پہلے تو علماء کہتے تھے کہ قرآن و سنت پر چلو، اب یہ نئے نئے مولوی جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں اور کہتے ہیں منہج سلف پر چلو. یہ اصل میں حماقت ہے. منہج سلف کی دعوت ہر دور میں دی جاتی رہی. آپ کی جہالت ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اب اس کے بعد آپ اس پر ہمیں اتہام دے دیں. تو ایسے ہی سروریت جو ہے اصل میں عربوں کا مزاج تھا کہ وہ اخوانیت کو، کیونکہ اخوانیت کھلم کھلا منہج سلف کا چیلنج ہے، منہج سلف کے خلاف کھلم کھلا ایک چیلنج ہے اخوانیت. تو عربوں میں کیونکہ عقیدے کی پختگی تھی تو عربوں کو اخوانیت سے متاثر کر پانا آسان نہیں تھا. تو محمد سرور زین العابدین جو ایک میتھمیٹکس کا استاد تھا، اس کو بعض اخوانی علماء اس کے ملک سے لے کر کے سعودی عرب لائے اور پہلے حائل میں پھر قصیم میں اس کو مختلف یونیورسٹیوں میں ریاضی کا یعنی میتھمیٹکس کے مدرس کے طور پر رکھا گیا. بعض ماہرین نے یہاں تک بتایا ہے کہ اس کی فائل بھی غائب ہے، یعنی کس بنیاد پر اس کا تقرر ہوا، کہاں کا فارغ تھا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. وہ فائل بھی ان لوگوں نے تقرر کرا کر کے غائب کر دی، کہیں بعد میں ہم نہ پھنس جائیں. تو محمد سرور زین العابدین نے میتھمیٹکس کے بہانے سے ایک نئی ریاضی ایجاد کی. وہ کیا تھی؟ بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ ہم سلفی ہیں اور اندر سے اخوانیت کی دعوت دو. بظاہر قرآن و سنت کے دلائل پیش کرو، لیکن اس کے اندر حکام کے ساتھ تعامل، ولی امر کے ساتھ تعامل، اور اس انداز کے جو عقائد ہیں جو سلفیت کے کا امتیاز ہیں ان عقائد میں کچھ چیزیں کنارے کر دی جائیں. اور اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ یہاں پر بہت سارے جامعات میں بہت سارے علماء جو سروریت سے متاثر تھے کسی دور میں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اب حکومت نے ان کے خلاف ڈنڈا جب ٹائٹ کیا ہے تو ان کو عقل آئی ہے. تو بہت سارے علماء جو متاثر تھے وہ کتب حدیث کو پڑھانے میں ولاۃ امور سے متعلق جو روایتیں اور ان کا ابواب تھے ان کو کنارے کر دیتے تھے. عقیدے کے باب میں ان حدیثوں کو یا ان ابواب کو پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ کنارے کر کے نکل جاتے تھے. سلفیت کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ حاکم آپ کی پیٹھ پر کوڑے کی سزا بھی لگائے تو بھی آپ کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں فتنے بھڑکتے ہیں، خونریزی ہوتی ہے. تو اس امتیاز کو توڑنے کے لیے سروریت کے ذریعے سے ایک کام لیا گیا. لیکن بہرحال باطل کتنے دن چلنے والا ہے، آخرکار کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا تھا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے اوپر قدغن لگی اور پابندیاں لگیں. تو سروریت اگر آپ خلاصے کے طور پر کہیں تو اخوانیت کا ایک خفیہ چہرہ کہہ سکتے ہیں جس کو ایک خاص شخصیت نے ایجاد کیا اور اس کے جراثیم یہاں کے بہت سارے لوگوں کے اندر داخل کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن رب کائنات اپنے دین کو ہمیشہ غالب کرتا ہے، اس کے اسباب جو بھی ہوں رب کائنات نے اس کو غالب رکھا اور غالب رکھے گا. اللہ رب العالمین ہم کو سروریت و اخوانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.